وہ سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترنے لگی۔ چند لمحے بعد وہ اس حویلی کے تہہ خانے میں کھڑی تھی۔ اسے نوین کی باتوں پر کچھ یقین آیا تھا اور کچھ نہیں آیا تھا، لیکن اب یہاں ہر طرف بکھری ہوئی کتابیں دیکھ کر اسے اس کی بات کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھنے لگی۔ کچھ کتابیں دیواروں کے ساتھ لگے شیلفوں میں رکھی ہوئی تھیں، کچھ فرش پر ڈھیر کی شکل میں جمع تھیں جن میں دیمک لگ چکی تھی۔ بہت سی کتابوں کی جلدیں سیاہ تھیں اور کچھ پر عجیب و غریب تصویریں بنی ہوئی تھیں، لیکن اس کی توجہ کمرے کے عین درمیان میں رکھی ایک میز نے کھینچ لی۔ اس میز پر سیاہ کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک موٹی اور بہت بڑی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ اس کتاب سے سبز رنگ کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ جھجک کر چند قدم اٹھاتے ہوئے اس میز کے قریب پہنچ گئی اور میز پر پڑی ہوئی کتاب کو غور سے دیکھا۔ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اس کا دل کچھ مطمئن ہوا تو اس نے کتاب پر لپٹا ہوا سیاہ رنگ کا کپڑا کھولنا شروع کیا۔ اس نے جیسے ہی سیاہ کپڑا کتاب پر سے ہٹایا، کتاب سے پھوٹتی ہوئی سبز رنگ کی روشنی مزید تیز ہو گئی اور اس روشنی سے سارا کمرہ منور ہو گیا تھا۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے کتاب کو کھول دیا۔ کتاب کھلنے کے ساتھ ہی زوردار ہوائیں چلنے لگیں۔ دروازے کھڑکیاں زوردار آواز کے ساتھ بجنے لگیں۔ ایسے لگ رہا تھا گویا ہوا کی زوردار دباؤ سے اکھڑ جائیں گی۔ اس نے آیت الکرسی کا ورد اور بھی تیز پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اچانک ہی وہ ہکدک رہ گئی کیونکہ کتاب کے اندر سے کسی مرد کی آواز سنائی دی۔ وہ یہ آواز سن کر سخت خوفزدہ ہو گئی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ دوسرے لمحے جو اس نے دیکھا وہ ایسا ناقابل یقین منظر تھا کہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے قدموں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس کی۔ اس کا نام اریبہ تھا۔ وہ ایک 14 سال کی سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ کرنل افتخار کی بیٹی تھی۔ کرنل افتخار ایک بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، مگر پھر بھی انہیں فوج میں جانے کا شوق ہوا تو ان کے والد شبیر احمد نے انہیں روکا نہیں۔ وہ فوج میں چلے گئے اور ہر جگہ نمایاں کارکردگی دکھاتے رہے۔ اس دوران ان کے والد شبیر احمد ہی ساری جائیداد کو سنبھالتے رہے، مگر اب شبیر صاحب بے حد کمزور اور ضعیف ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے کرنل افتخار پر زور دیا تو وہ فوج سے ریٹائرمنٹ لے کر اپنے والد کے پاس جا رہے تھے۔ اریبہ سے چھوٹا ایک بھائی بھی تھا جس کی عمر ابھی محض 4 سال تھی۔ اس کا نام حیدر تھا۔ اریبہ کے لیے اپنا اسکول چھوڑنا بہت مشکل تھا، لیکن ظاہر ہے کرنل افتخار اسے یہاں پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے آج وہ اس کے اسکول سے لیونگ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ اریبہ کے کمرے میں گئے تو وہ بے خبر پڑی سو رہی تھی۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے جگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اریبہ بچے دیر ہو رہی ہے، کب اسکول جاؤ گی؟ زیادہ دیر ہوئی تو ٹیچرز نے ڈانٹنا ہے تمہیں، پھر منہ بسور کر بیٹھ جاؤ گی۔ شاباش، چلو جلدی کرو۔ ٹیچرز کی ڈانٹ کا ڈراوا کام کر گیا۔ وہ اچھل کر اٹھ بیٹھی اور جلدی سے دانت برش کرنے کے لیے دوڑ گئی۔ اگلے 10 منٹ میں وہ ناشتے کی میز پر تھی۔ کرنل افتخار نے اپنا سارا ڈسپلن اس میں انڈیل دیا تھا اور مجال ہے کہ اریبہ کوئی کام اپنے وقت سے آگے پیچھے کرتے ہوئے پورا کرے۔ بس صبح اٹھنے میں وہ بہت تنگ کرتی تھی۔ اسکول جا کر اپنی سہیلیوں اور ٹیچر سے آخری بار مل کر اور انہیں الوداع کر کے وہ واپس آ گئی۔ اس کی امی پیکنگ کر رہی تھی۔ اس شام وہ لوگ شبیر احمد، جنہیں اریبہ دادا ابو کے نام سے پکارتی تھی، ان کی طرف روانہ ہو گئے۔ شبیر احمد ان کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ اپنی حویلی میں وہ اکیلے نہیں رہتے تھے، بلکہ ان کی مرحومہ بیٹی کنیز فاطمہ کی بیٹی نورین بھی رہا کرتی تھی۔ نوین کے والد اور والدہ دونوں اس دنیا میں نہیں تھے اور ددیالوں نے اسے اپنے نانا کی طرف بھیج کر ہر تعلق توڑ دیا تھا۔ تب سے نوین یہیں پر رہتی تھی۔ اسے اپنے ماں اور باپ دونوں ہی نانا ابو کے اندر نظر آتے تھے۔ نوین سے اریبہ کی ملاقات تبھی ہوتی تھی جب وہ لوگ چھٹیوں میں یہاں آیا کرتے تھے۔ اس کی اریبہ سے اچھی خاصی نبھتی تھی۔ نوین نے ان کے لیے کمرے سیٹ کروا دیے اور وہ لوگ اپنے سامان کو ایک طرف رکھ کر بے خبر ہو کر سو گئے۔ اگلے دن اریبہ اٹھی تو اس کی نوین سے تفصیلی ملاقات ہوئی۔ نوین ایک دلچسپ شخصیت کی حامل لڑکی تھی، خاص طور پر بچے کسی مقناطیس کی طرح اس کی طرف کھینچے چلے آتے۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ایک کتاب کی ورق گردانی کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اریبہ نے پوچھا، نوین آپی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟
नवीन ने चौंक कर उसे देखा और किताब हाथ से रखकर बोली, अरे अरीबा तुम, आओ अंदर आ जाओ। अरीबा मुस्कुराते हुए उसके करीब जाकर बैठी और उसने कहा, अरे वाह नवीन आपी, आपने तो यहाँ पर खूब किताबें जमा कर रखी हैं। अरीबा की बात पर नवीन ने मुस्कुरा कर कहा, बस यहाँ पर और कुछ तो है नहीं, दिल बहलाने के लिए किताबें ही हैं बस, इसलिए उनसे कुछ ज्यादा ही दोस्ती कर रखी है मैंने, और इससे फायदा ही फायदा है। एक तो तरह तरह की नित नई मालूमात मिल जाती है, दूसरा वक्त भी अच्छा कट जाता है। अरीबा ने कहा, नवीन आपी, मुझे भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। अपने साथ मैं अपनी सारी किताबें लेकर आई हूँ, आपने पढ़नी हो तो मुझे बताइएगा, मैं ला कर दूंगी आपको। नवीन ने प्यार से उसके बाल बिखेर कर कहा, क्यों नहीं, जरूर लाना, फिर मैं तुम्हें अपनी लाइब्रेरी भी दिखाऊंगी किसी वक्त। अरीबा तो खुद किताबों के इश्क में मुब्तला थी, लाइब्रेरी का सुनकर तो फौरन ही मचल उठी। उसने इसरार करते हुए कहा, किसी वक्त क्यों, अभी दिखाए ना आपी, प्लीज। नवीन को उसकी इसरार के आगे हथियार डालने ही पड़े। उसने अरीबा को साथ लिया और हवेली के दूसरे कोने की तरफ चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने कमरे का दरवाजा खोला तो अरीबा उचक कर अंदर चली गई। उस कमरे में दीवारों के साथ साथ बहुत से बुक शेल्फ बने हुए थे, जिनमें किताबें जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर थीं, एक करीने और तरतीब से वो सब किताबें रखी हुई थीं। अरीबा तो हैरान हैरान सी उन किताबों के रैक को देखती ही रह गई। उसने शदीद मुतासिर होने वाले अंदाज में कहा, कमाल ही कर दिया आपने तो, इतनी सारी किताबें और इतने अच्छे तरीके से रखी हुई हैं कि मैं हैरान रह गई हूँ। अरीबा की बात पर नवीन मुस्कुराते हुए बोली, बस शौक शौक में ही ले ली। ये कहते हुए वो कमरे की मशरकी खिड़की की तरफ बढ़ी और उसे खोलकर बाहर देखने लगी। अरीबा भी उसके करीब ही जा खड़ी हुई थी। उस खिड़की से पुरानी हवेली नजर आती थी। दरअसल ये दोनों हवेलियां जो नई हवेली और पुरानी हवेली के नामों से पहचानी जाती थी, एक फसील के अंदर थी। वो फसील या चार दीवारी दोनों हवेलियों के अतराफ में फैली हुई थी। पुरानी और नई हवेली के दरमियान काफी जगह खाली थी। पुरानी हवेली में कोई नहीं रहता था। उसके बड़े से दरवाजे पर हमेशा एक मोटा सा ताला लगा होता था। उस तरफ कोई भी नहीं जाता था। शब्बीर अहमद ने सख्ती से उस तरफ किसी को भी जाने से मना कर दिया हुआ था। अरीबा ने उस हवेली को दूर से देखते हुए कहा, नवीन आपी, हम वहां पर चले। नवीन ने चौंक कर उसे देखा, फिर नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं गुड़िया, वहां पर जाने से नाना जान ने सख्ती से मना किया है, हम वहां नहीं जा सकते। अरीबा ने कुछ हैरत से उसे देखते हुए कहा, लेकिन क्यों नवीन आपी, वो हमारी ही हवेली है ना। नवीन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अरीबा को कैसे रोके। उसने कुछ सोच कर कहा, अरीबा गुड़िया, हम वहां पर इसलिए नहीं जा सकते कि वहां जाना खतरनाक है, क्योंकि वहां पर। नवीन कुछ हिचकिचाते हुए खामोश हो गई तो अरीबा ने उससे उलझी नजरों से देखते हुए पूछा, वहां पर क्या है आपी, बताएं ना, चुप क्यों हो गई हैं आप। नवीन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सुना है वहां पर आसेबी असरात हैं, कोई भी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, और मैं तुम्हें नसीहत करती हूँ अरीबा, तुम भूलकर भी उधर का रुख ना करना, समझ गई ना। नवीन ने उसे समझाते हुए पूछा। अरीबा के चेहरे पर खौफ की परछाइयां नजर आ रही थी। उसने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। फिर कुछ ख्याल आने पर उसने पूछा, आपी, वो हवेली कब से बंद है। नवीन ने पुरानी हवेली के गेट पर नजरें जमाते हुए कहा, सही से तो मुझे भी पता नहीं इस बारे में, लेकिन इसे कम से कम भी 50-60 साल हुए होंगे बंद हुए। दरअसल ये हवेली तब बंद की गई थी जब नाना अब्बू के वालिद यानी मेरे पड़नाना और तुम्हारे परदादा की बहुत ही अजीबोगरीब तरह की मौत हुई थी। सबकी आंखों के सामने उनका जिस्म झुलस गया था। हालांकि ना तो कहीं करीब आग की कोई चिंगारी थी, ना ही उनके कपड़ों या जिस्म पर आग का कोई तासुर नजर आया था। बस वो खड़े खड़े गिर गए और उनके जिस्म से धुआं उठने लगा। इसके साथ ही जले हुए गोश्त की सड़ान हर तरफ फैल गई। बस देखते ही देखते एक जले हुए ढांचे में तब्दील हो गए और कोई भी कुछ न कर सका। नाना अब्बू की अम्मी उनकी इस पुरस्कार मौत का सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और उनकी भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उस दिन के बाद नाना अब्बू ने ये हवेली बनवाई और पुरानी हवेली को हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया। अरीबा खोई खोई नजरों से उसे देखते हुए सारी बातें सुनती रही। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, उसी वक्त एक मुलाजमा ने आकर कहा, अरीबा बीबी, आपको बीबी जी बुला रही हैं। अरीबा डरी डरी नजरों से उस हवेली को देखते हुए चली गई। नवीन उसी खिड़की में खड़ी रही। उसके होंठों पर
एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी। ये रात का वक्त था, हर तरफ खामोशी और सन्नाटे का राज था। नई हवेली के आसपास या तो रखवाली के कुत्ते के हाँफने की आवाज आती थी या चौकीदार के खराटों की। शब्बीर अहमद एक खुश मिजाज और रख रखाव वाले शख्स थे। उनकी किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उन्होंने गार्ड्स की भीड़ जमा करने की जरूरत नहीं समझी थी। बस एक बूढ़ा चौकीदार था, वो भी महज खानापूरी के लिए रखा गया था, क्योंकि रात का ज्यादातर हिस्सा तो वो सोता ही रहता था। नई हवेली से एक साया सा निकला और तेज तेज मगर मोहतात अंदाज में चलते हुए पुरानी हवेली की तरफ जाने लगा। उसने सर से पैर तक चौगा नुमा लिबास पहना हुआ था, जिसने उसे सर से पैर तक छुपाया हुआ था। अचानक ही सामने से एक खूनख्वार कुत्ता गुर्राते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस पुरस्कार सायनुमा वजूद को शायद इस बात का इल्म पहले से था। उसने कुत्ते के करीब आते ही चोगे से अपना हाथ निकाला तो उसके हाथ में शॉपर में गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा नजर आ रहा था। उसने तेजी से शॉपर से वो गोश्त निकाला और कुत्ते के आगे डाल दिया। कुत्ते ने जैसे ही गोश्त देखा तो गुर्राना छोड़कर गोश्त पर टूट पड़ा। वो पुरस्कार चोगे वाला वहां से आगे बढ़ गया। उसे दरवाजा पार करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि बूढ़ा चौकीदार गहरी नींद सोया हुआ था। वो तेज तेज चलता हुआ पुरानी हवेली के दाएं तरफ खड़े दरख्तों की कतार तक पहुंच गया। वो एक दरख्त से टेक लगाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से एक नौजवान लड़का इधर उधर देखता हुआ उसी दरख्त के करीब आ खड़ा हुआ। वो साया अचानक ही सामने आया तो नौजवान बौखलाकर पीछे हटा। उसने एक लकड़ी उठाई और वार करने के लिए तैयार हो गया। अचानक ही साय ने अपने सर से चौगा उतारते हुए कहा, अली, ये मैं हूँ, नवीन। लड़का, जिसका नाम अली था, उसकी आवाज सुनकर लकड़ी एक तरफ फेंकते हुए बोला, नवीन, तुम रोज ही डरा देती हो। आज तुम्हें इस चोगे में देखकर मुझे तो हार्ट अटैक आते आते रह गया। मैंने समझा कि पुरानी हवेली का वो भूत बाहर आ गया है। एक तो तुम्हें और कोई जगह नहीं मिलती मिलने के लिए, इस भूतिया हवेली के करीब बुला लेती हो। नवीन हंस पड़ी। उसने कहा, तुम भी यही समझते हो कि वहाँ पर कोई भूत है? अली ने कहा, आसपास हर जगह तो यही सुनने को मिलता है। अब पता नहीं भूत है या कुछ और। नवीन उसके करीब आकर उसके गले में अपनी बाहों का हाथ डालते हुए बोली, बकवास करते हैं सब, वहम है ये सबका, और कुछ नहीं। अली ने उसे बाहों में भरते हुए अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। बहुत देर तक वो एक दूसरे में गुम वहीं खड़े रहे। फिर अचानक ही नवीन पीछे हट गई। उसने अपना हुलिया ठीक करते हुए कहा, अब मुझे जाना है। अली ने बेचैनी से आगे बढ़कर उसे दोबारा बाहों में भरकर कहा, इतनी जल्दी? थोड़ी देर तो रुको। नवीन ने नरमी से अपना आप छुड़ाकर कहा, नहीं अली, अब तुम भी जाओ। चौकीदार के जागने से पहले मुझे वापस जाना है, वरना मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उसकी बात पर अली ने उसे अलविदाई बोसा दिया और पीछे हट गया। नवीन ने दोबारा चोगा पहन लिया और वापसी के रास्ते पर चल पड़ी। अली भी दरख्तों के पार जाते रास्ते पर गायब हो गया। अरीबा को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बैठ गई थी। पहले उसने बाहर झांक कर देख लिया कि अम्मी या अब्बू तो नहीं जाग रहे। मुतमईन होकर वो कंप्यूटर पर गेम खेलने बैठ गई। अगर अम्मी को पता चलता कि वो इस वक्त सोने की बजाय गेम खेल रही है तो इस बात पर उससे शदीद किस्म की डांट पड़ जानी थी। गेम कुछ मुश्किल जरूर थी, मगर वो तेजी से एक के बाद एक लेवल खेलती जा रही थी कि अचानक ही कंप्यूटर स्क्रीन तारीक हो गई। बिजली फिर से गायब हो चुकी थी। अरीबा ने बेजारी से कंप्यूटर को देखा। एक तो यहाँ पर बिजली भी वक्त बेवक्त चली जाती थी। उसने अपनी जैकेट पहनी, मफलर लिया और बाहर निकल आई। सर्दी में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका था, लेकिन अरीबा बाहर निकल आई। टहलते टहलते वो नवीन के कमरे के दरवाजे पर रुक गई। उस कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। किसी के कमरे में इस तरह झांकना बहुत मायूब बात थी, मगर अरीबा से रहा नहीं गया। उसने तजस्सुस के जेरे असर कमरे में झांका। उसी वक्त लाइट आ गई और जीरो बल्ब की मध्यम रोशनी में भी उसने देख लिया कि नवीन कमरे में मौजूद नहीं है। अरीबा हैरान और परेशान रह गई। हो सकता है आप ही अपनी लाइब्रेरी में हो। यही सोचकर उसने उस कमरे का रुख कर लिया जिसे नवीन ने अपनी लाइब्रेरी बना लिया था। लेकिन ये देखकर उसे झटका लगा कि वो वहाँ पर भी नहीं थी। आखिर कहाँ चली गई? कमरे की मशरकी खिड़की खुली हुई थी और इससे हवा के तेज थपेड़े अंदर आ रहे थे। अरीबा खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ी थी कि उसकी नजर सामने गेट पर पड़ी। कोई स्याह चोगा पहने अंदर आ रहा था। खौफ के मारे अरीबा के जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। ये कौन था जो इस वक्त बाहर से आ रहा था?
وہ کھڑکی کھلا ہی چھوڑ کر باہر بھاگی۔ اس کا دل خوف سے تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے والدین کو جگانے جا رہی تھی۔ تیزی سے دوڑتے ہوئے وہ نوین کے کمرے تک پہنچی ہی تھی کہ اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ چوغا پہنے ہوئے وہ شخص اس کے عین سامنے سے آ رہا تھا۔ اس نے بروقت فیصلہ کیا اور جلدی سے ستون کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ چوغے والا قریب آ چکا تھا۔ قدرے روشنی میں آ کر اس نے محتاط نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا اور چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ اریبہ دم بخود سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ نوین تھی۔ اریبہ اسے دیکھ کر ہکی بکی رہ گئی تھی۔ نوین چوغا اتارتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ اریبہ چند لمحے تک تو ستون کے پیچھے کھڑی رہی، پھر کانپتی ہوئی واپس آئی اور اپنے بستر میں گھس کر لیٹ گئی۔ اس کا ذہن بہت بری طرح الجھ گیا تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نوین آخر اتنی رات گئے وہاں پر گئی ہی کیوں تھی۔ اس نے تو کہا تھا کہ پرانی حویلی میں آسیبی اثرات ہیں، پھر وہاں جانا اور وہ بھی رات کے اس وقت جب سب سو رہے تھے۔ آخر کیوں؟ اس کا دل چاہا کہ وہ اسی وقت نوین کے پاس جا کر پوچھائے کہ وہ وہاں پر کیوں گئی تھی، لیکن کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کا ذہن نیند کی وادی میں اتر گیا۔ صبح وہ اٹھی تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ اریبہ کو پہلے تو یہ خیال آیا کہ اس نے رات جو کچھ دیکھا تھا اس سے اپنی امی کو آگاہ کر دینا چاہیے، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ رک گئی۔ اس نے نوین سے بھی کچھ نہیں کہا۔ آج سردی معمول سے بہت زیادہ تھی۔ بند کمرے میں اور ہیٹر چلنے کے باوجود بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی، اس لیے سبھی اپنے اپنے کمروں میں بند تھے۔ صرف دوپہر کے کھانے کے لیے ہی سب اکٹھے ہوئے تھے اور کھانا کھا کر دوبارہ اپنے کمروں میں بند ہو گئے۔ اریبہ کے لیے یہ موقع بہترین تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ پہنی، دستانے اور موزے چڑھائے اور گھر سے باہر نکل آئی۔ موسم بہت سرد تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، دھوپ کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ چوکی دار بھی اپنے کمرے کے اندر کہیں دبکا ہوا تھا اور رہا کتا تو وہ اس وقت اپنے جنگلے میں بندھا ہوتا تھا، اس لیے وہ بے خوف ہو کر باہر چلی آئی۔ پرانی حویلی کی پراسرار عمارت زیادہ دور نہیں تھی۔ وہ جلد ہی وہاں تک پہنچ گئی، لیکن اس نے گیٹ کی طرف جانے سے گریز کیا، کیونکہ اول تو وہاں تالا لگا ہوتا تھا جسے وہ کسی صورت نہیں کھول سکتی تھی، دوسرا لائبریری والے کمرے کی کھڑکی سے وہاں سے کوئی اسے دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے وہ پرانی حویلی کی چار دیواری کے ساتھ ساتھ چلنے لگی کہ شاید یہاں سے اندر جانے کی کوئی جگہ نظر آ جائے، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ جلد ہی اسے ایک طرف سے ٹوٹی ہوئی دیوار نظر آ گئی جس کے ساتھ ایک درخت بھی موجود تھا۔ اریبہ اپنے اسکول کے دوستوں کے ساتھ ایسی بہت سی گیمز کھیل چکی تھی جن میں درختوں پر چڑھنا اترنا پڑتا تھا، اس لیے اسے درخت پر چڑھنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ چند لمحے تک وہ وہیں بیٹھی دیکھتی رہی۔ یہ حویلی کا پچھلا حصہ تھا اور جانے کب سے یہاں پر کوئی نہیں گیا تھا، اس لیے بہت سارا کچرا اور جھاڑ جھنکار نظر آ رہا تھا۔ دیوار کافی اونچی تھی مگر ٹوٹے ہوئے حصے سے دوسری طرف جانا کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا، اس لیے اریبہ کو اندر پہنچنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ چند لمحے تک وہ وہیں پر کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ پچھلی طرف ایک لمبا اور چوڑا سا برآمدہ تھا جس میں ایک بڑا سا دروازہ تھا، لیکن اس پر تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ رات میں نوین کو ادھر سے آتے دیکھ کر اور اس وقت حویلی میں آ کر اریبہ کو یقین ہو چکا تھا کہ جن بھوت والی کہانی محض ایک من گھڑت افسانہ ہے، اس لیے وہ بے جھجک ہو کر اندر جانے لگی۔ سالوں سے بند دروازہ جام ہو رہا تھا، اس لیے اسے کھولنے میں بہت زیادہ وقت اور محنت لگی۔ اندر آتے ہی بہت سی چمگادڑیں اڑتی ہوئی باہر نکلی۔ اریبہ نے ڈر کر اپنا سر جھکایا۔ تھوڑی دیر بعد جب چمگادڑیں نکل گئی تو اریبہ نے سر اٹھایا۔ اس وقت دن تھا مگر اندر اتنا اندھیرا پھیلا ہوا تھا گویا رات ہو چکی ہو۔ شاید اس کی وجہ دھوپ کا نہ ہونا، آسمان پر چھائے بادل تھے۔ یہاں آتے ہوئے اتفاق سے وہ اپنی چھوٹی سی ٹارچ ساتھ لے آئی تھی۔ اس نے وہ جیکٹ کی جیب سے نکال کر جلائی۔ موبائل کی مدھم روشنی میں اریبہ نے ایک بڑا اور بیش قیمت سامان سے سجا ہوا ہال دیکھا جس کی چھت پر خوبصورت فانوس آویزاں تھے۔ اریبہ نے حیرانی سے سامان کو دیکھ کر منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اتنی سجی ہوئی حویلی آخر کیوں چھوڑ دی دادا نے، اور اتنا قیمتی سامان تک نہیں نکالا یہاں سے۔ اریبہ ابھی حیرت میں گم تھی کہ ٹارچ کی روشنی میں اس ہال کے بائیں جانب کی دیوار پر ایک انسانی سایہ دکھائی دیا۔ اریبہ نے جلدی سے اپنے پیچھے نظر دوڑائی مگر اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اریبہ نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا، یہ شاید میرا ہی سایہ ہے۔ وہ مڑی اور ہال کے چاروں طرف موجود کمروں میں سے
ایک کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ اریبہ نے جھجک کر اندر جھانکا۔ اندر ایک پرانے طرز کا خوبصورت پلنگ اور دیوار گیر الماریاں تھیں۔ ابھی اریبہ اندر داخل ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھوں میں موجود ٹارچ جلنے بجھنے لگی۔ اریبہ نے اس کے بٹن آن آف کیے تو وہ بالکل ہی بند ہو گئی اور چاروں طرف ملک جیسا اندھیرا چھا گیا۔ اریبہ کو ہال میں کسی کے کپڑوں کی سرسراہٹ سنائی دی، جیسے کوئی بے آواز چل رہا ہو۔ اریبہ ایک جھٹکے سے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ حیرت زدہ سی ہال کے بیچوں بیچ کھڑی رہ گئی۔ اس کی حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ یہاں آئی تھی تو یہاں گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو ایک پرانے طرز کی لالٹین جل رہی تھی، جس کی مدھم روشنی میں ہال کی ہر چیز سے عجیب سی پراسراریت جھلک رہی تھی۔ اس نے کھلے ہوئے کمرے کا دروازہ جھک کر بند کیا۔ جوں ہی وہ سیدھی ہوئی، اریبہ کو ہال کے کونے میں موجود لالٹین کے پاس کوئی کھڑا نظر آیا۔ ایک لمحے کے لیے اریبہ کی نظروں کا رخ بدلا کہ وہ شخص نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ اریبہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی لالٹین کے پاس آ گئی، مگر اب اس کے سوا کوئی بھی یہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے اس کو اپنا وہم جانا، کیونکہ اس نے اس حویلی کے بارے میں شروع سے عجیب سی کہانیاں سنی تھی، اس لیے حویلی میں اندر داخل ہوتے ہی اس کے اندر کا خوف باہر نکل کر اسے ڈرانے لگا ہے۔ اگر یہاں کوئی آسیب وغیرہ ہوتا تو وہ پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں پر اکیلی گھوم رہی ہے، اسے مار بھی سکتا تھا۔ اریبہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ واپس حویلی سے باہر جانے لگی۔ اریبہ کا خوف بہت حد تک دور ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کل بھی آئے گی۔ وہ باہر نکلی تو اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ شام کی چائے کے وقت اس کے نام کی پکار پڑتی، وہ گھر واپس آ چکی تھی۔ رات کو بجلی حسب معمول چلی گئی تھی اور اب 2-2.5 گھنٹے کے بعد ہی آنی تھی۔ اریبہ کے پاس کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، تو وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد نوین کے پاس آ گئی۔ اریبہ کے پاس جتنی کتابیں تھیں وہ انہیں پڑھ چکی تھی، اس لیے وہ نوین کی لائبریری سے کچھ نئی کتابیں لینا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اس کے کمرے تک آئی تھی۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے نوین کی آواز سنائی دی، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اریبہ نے اندر جھانکا تو نوین نے مسکرا کر کہا، ارے اریبہ تم، آؤ آؤ بیٹھو، کیا چل رہا ہے بھائی، کیسی گزر رہی ہے یہاں پر زندگی؟ اریبہ بے دلی سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، بہت بری۔ نوین نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ اتنی پرسکون اور خوبصورت جگہ تو ہے یہ، پھر تمہیں کیوں پسند نہیں آئی؟ اریبہ نے اسی طرح بیزاری سے جواب دیتے ہوئے کہا، نوین آپی، یہ جگہ خوبصورت ہے تو کیا ہوا، میں تو یہاں پر بہت اکیلی ہو گئی ہوں، یہاں پر کوئی بھی میرے ساتھ نہیں کھیلتا، اوپر سے لائٹ بھی نہیں ہوتی، کئی گھنٹے کے لیے چلی جاتی ہے۔ میرے پاس جو کتابیں تھیں میں انہیں بھی پڑھ چکی ہوں، اب کیا کروں، میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ نوین نے پیار سے کہا، ارے تو کیا ہوا، میرے پاس ہے نا بہت سی کتابیں، جو تمہیں پسند آئے لے جاؤ، بلکہ چلو میں خود ہی تمہیں کوئی اچھی سی کتاب نکال کر دیتی ہوں۔ اریبہ نوین کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ وہ دونوں وہاں سے نوین کی لائبریری میں آ گئیں۔ اریبہ نے تاریخی کتابوں کے ریک سے ایک کتاب منتخب کی تو نوین نے وہ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ لگتا ہے تمہیں بھی میری طرح تاریخی کتابوں سے بہت لگاؤ ہے، نوین نے اسے کتاب دیتے ہوئے کہا۔ اریبہ نے سر ہلا کر کہا، ہاں اپی، مجھے پرانے زمانے کے بارے میں جاننا اور پرانی کتابیں پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ دادا ابو نے یہاں پر کوئی قدیم لائبریری بنا رکھی ہوگی اور میں مزے سے وہ پڑھوں گی، پر انہوں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں۔ لگتا ہے ہمارے خاندان میں بس ہم دونوں کو ہی کتابوں کا شوق ہے اور بس، ورنہ کوئی قدیم کتب خانہ تو لازمی ہوتا یہاں پر۔ اریبہ کی بات پر نوین نے بے ساختہ کہا، کتب خانہ تو تھا اریبہ، لیکن اس نے اچانک ہی چونک کر بات ادھوری چھوڑ دی، جیسے وہ اس موضوع پر مزید کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی ہو۔ لیکن اریبہ نے اس کی بات فوراً ہی پکڑ لی اور پوچھا، لیکن کیا اپی، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں نا؟ نوین بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اریبہ نے بے حد اصرار کیا تو مجبوراً اس نے اسے ساری بات بتانے پر راضی ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس بارے میں کسی اور کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ اریبہ نے جھٹ سے سر ہلاتے ہوئے کہا، پکا وعدہ؟ کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ نوین نے باہر راہداری میں جھانکا، کسی کو نہ پا کر وہ مطمئن ہو گئی، پھر واپس آ کر اریبہ کے پاس بیٹھتے ہوئے بتانے لگی، یہ تو جانتی ہی ہو کہ یہ حویلی نانا ابو نے اپنے والد کی عجیب و غریب موت ہونے کے بعد بنوائی تھی۔ دراصل نانا ابو کے والد کے بارے میں کہا جاتا تھا
کہ وہ کالے جادو سے منسلک تھے اور اسی لیے ان کی موت بھی بڑے ہی خوفناک طریقے سے ہوئی تھی۔ شاید ان کا کوئی عمل الٹا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی۔ انہوں نے پرانی حویلی میں ایک بہت بڑے کمرے میں بہت سی کتابیں جمع کر رکھی تھیں، جن میں کچھ کتب بہت ہی خوفناک اور عجیب تھیں۔ ان میں کچھ کالے جادو کے عمل وغیرہ لکھے ہوئے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد نانا ابو، جو اس وقت 19-20 سال کے ہوں گے، انہیں بڑے ہی عجیب و غریب خواب نظر آنے لگے۔ انہوں نے کیا دیکھا یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کی جمع کی گئی ساری کتابیں تہہ خانے میں ڈلوا دیں اور وہ حویلی ہی چھوڑ دی۔ اس طرح وہ سارا کتب خانہ ہر شخص کی دسترس سے دور ہو گیا۔ اریبہ حیرت سے یہ سب سن رہی تھی۔ اسے حیرت تو اس بات پر تھی کہ آج تک بابا یا امی نے بھی ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ اس نے تجسس کے عالم میں پوچھا، لیکن آپی، آپ کو یہ سب کیسے پتا چلا؟ کیا دادا ابو نے بتایا تھا؟ نوین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، وہ تو اس بارے میں مجھ سے کبھی بات ہی نہیں کرتے۔ یہ تو کچھ عرصہ پہلے کوئی مہمان آئے تھے ان سے ملنے، وہ لوگ اس بارے میں باتیں کر رہے تھے تو میں نے وہاں سے گزرتے ہوئے سن لی، ورنہ تو شاید مجھے بھی کبھی پتا نہ چلتا کہ نانا ابو اپنے ابا کے ذکر پر اتنے دکھی کیوں ہو جاتے ہیں۔ کالا جادو کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، بلکہ اسلام میں یہ سخت گناہ ہے۔ شاید وہ اسی لیے دکھی ہو جاتے تھے کہ ان کے والد نے ایک غلط راستے کا انتخاب کیا اور اسی پر مر گئے، اسی لیے انہوں نے اپنے باپ کی کوئی تصویر بھی نہیں رکھی اپنے پاس۔ اریبہ نے پرجوش لہجے میں کہا، نوین آپی، کیوں نہ ہم پرانی حویلی چل کر دیکھیں اور ان کتابوں کو ڈھونڈیں؟ نوین نے اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں اریبہ، ہم وہاں نہیں جا سکتے، وہ جگہ منحوس ہے اور سالوں سے بند پڑی ہے، اس سے دور ہی رہنا بہتر ہوگا ہمارے لیے۔ اب چلو، یہاں بہت سردی لگ رہی ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں بھی جا رہی ہوں۔ اریبہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ نوین خود تو وہاں پر چھپ کر رات کو بھی چلی جاتی ہے، لیکن اریبہ کے ساتھ جانے سے انکار کیوں کرتی ہے؟ پرانی حویلی میں تو وہ جا کر بھی دیکھ آئی تھی اور اسے وہاں پر بالکل بھی ڈر نہیں لگا تھا، لیکن اس نے اس بارے میں نوین سے کچھ نہیں کہا۔ وہ جان گئی تھی کہ نوین اس کی بات پر تو شاید یقین نہ کرے، بلکہ اسے آئندہ کے لیے وہاں پر جانے سے بھی منع کر دے گی، اس لیے اس نے یہ بات خود تک ہی محدود رکھی اور کتاب اٹھا کر نوین کو الوداع کہتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے بستر میں لیٹ کر اچھے سے کمبل لپیٹا اور لائٹ جلا کر کتاب پڑھنے لگی۔ یہ ایک تاریخی ناول تھا اور بہت دلچسپ تھا۔ اسے اس کی کہانی بہت اچھی لگ رہی تھی اور وہ اس میں مکمل طور پر کھو چکی تھی کہ اچانک ہی کھٹکے کی آواز نے اس کا دھیان بٹا لیا۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آواز کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی تو وہ دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چند لمحے بعد دوبارہ کھٹکا سنائی دیا۔ اس بار آواز بہت واضح طور پر سنائی دی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے پیچھے والی کھڑکی کو بجایا ہو۔ اریبہ نے کتاب بند کی اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے ویسے ہی دستک سنائی دی۔ وہ چند لمحے تک ہچکچاتی رہی، پھر آگے بڑھ کر کھڑکی کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹا لیا۔ باہر دھند تھی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہے باہر؟ باہر سے کوئی جواب نہ ملا۔ کھڑکی کھولوں یا نہیں؟ وہ تھوڑی دیر تک گمگو کی کیفیت میں کھڑی رہی، پھر اس نے ٹارچ کی روشنی کھڑکی پر پھینکی اور اگلے ہی لمحے جو نظر آیا اس نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ کھڑکی کے شیشے پر کوئی ناک ٹکائے کھڑا تھا، لیکن اریبہ کے خوف زدہ ہونے کی وجہ اس کا چہرہ تھا۔ وہ بالکل سفید چہرہ تھا، جیسے اس کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ اس کے ہونٹ غائب تھے اور بڑے بڑے اور لمبے لمبے دانت باہر جھانک رہے تھے۔ ناک غائب تھی اور ناک کی جگہ محض 2 چھوٹے چھوٹے سوراخ نظر آ رہے تھے۔ اریبہ کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے بانچیں پھیلا دیں۔ شاید اپنی تئیں وہ مسکرا رہا تھا، لیکن اریبہ کی تو خوف کے مارے گھگی بن گئی تھی۔ وہ چیخ مار کر باہر بھاگی اور اندھا دھند دوڑتی ہوئی نوین کے کمرے میں گھس گئی۔ نوین شاید اب سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اچانک ہی دھڑ سے دروازہ کھلنے اور اریبہ کو پاگلوں کی طرح دوڑ کر اندر آتے دیکھ کر وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ وہ گھبرا کر چھلانگ مار کر بستر سے باہر نکلی اور اریبہ کو تھامتے ہوئے بولی، کیا ہوا اریبہ؟ ایسے کیوں بھاگ رہی ہو؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اریبہ کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر دروازے کی کنجی لگائی اور نوین سے لپٹ گئی۔ وہ سر سے پیر تک پوری طرح کانپ رہی تھی۔ نوین پریشان ہو گئی۔ وہ اریبہ کو
اپنے ساتھ لگائے لگائے ہی بستر تک لائی اور اسے کمبل اڑا کر خود بھی قریب ہی بیٹھ گئی۔ نوین کی موجودگی سے اریبہ کو کافی حوصلہ ملا۔ چند لمحے بعد جب اس کا خوف کچھ کم ہوا اور وہ بات کرنے کے قابل ہوئی تو اس نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے بارے میں نوین کو بتایا۔ نوین حیرت اور بے یقینی سے سنتی رہی۔ اس نے مشکوک نظروں سے اریبہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اریبہ، کیا تم نے سچ مچ کسی کو دیکھا تھا؟ میرا مطلب ہے کہیں تمہیں نیند میں کوئی خواب تو نہیں آیا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی وہم ہوا ہو؟ اریبہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پر یقین لہجے میں کہا، نہیں آپی، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، نہ ہی وہ میرا وہم تھا۔ وہ سچ مچ میں کھڑکی پر موجود تھا اور مجھے دیکھ کر دانت نکوس رہا تھا۔ اس کی دانت نکوسنے والی بات پر نوین کو ہنسی آ گئی، مگر اس نے ضبط کر کے کہا، اچھا تم ایسا کرو، آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونک دو، کچھ نہیں ہوگا، بلکہ تم ایسا کرو، آج میرے پاس ہی سو جاؤ۔ اس نے اریبہ کے دل کی بات کہتی تھی۔ وہ خود بھی اب کمرے میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے وہ وہیں پر نوین کے پہلو میں لیٹ گئی۔ بہت دیر تک اسے نیند نہیں آئی۔ ابھی تک وہ اس خوف کے زیر اثر تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، سو کچھ دیر بعد اسے بھی نیند نے اپنے مہربان آغوش میں بھر لیا۔ صبح وہ اٹھی تو اس کا ذہن روز کی طرح تر و تازہ نہیں تھا، ایک عجیب سا بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بہت جلدی اٹھ گئی تھی، اس لیے امی کو پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں سوئی۔ اس نے رات والی واقعے کے بارے میں بھی امی یا بابا کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ صبح اٹھ کر وہ ڈرتے ڈرتے کھڑکی کے قریب گئی اور اسے کھول کر باہر جھانکنے لگی، وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ باہر چلی گئی۔ لان میں پہنچ کر اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کے نیچے جا کر دیکھا، لیکن وہاں پر بھی کسی کے قدموں کے نشان نظر نہیں آئے۔ وہ الجھتے ہوئے پلٹ آئی۔ ہو سکتا ہے کہ نوین آپی ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ میرا وہم ہی ہو، دن میں بھوت پریت اور کالے جادو کی باتیں سن کر میرے ذہن میں کوئی تصور بیٹھ گیا ہو اور اس نے رات کو حقیقی شکل اختیار کر لی ہو۔ اس نے یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ دوبارہ کتاب پڑھنے لگی تھی۔ اسکول میں آگے ابھی اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا اور باقی کوئی اور مصروفیت نہیں تھی۔ امی ویسے بھی حیدر کے ساتھ مصروف رہا کرتی تھی اور بابا دادا ابو کے ساتھ جائیداد اور زمینوں کے مسائل میں الجھے رہتے تھے، اس لیے اس کے پاس فرصت ہی فرصت تھی اور فارغ وقت کو کتابوں کے ذریعے پاس کر رہی تھی۔ دوپہر تک اس نے ساری کتاب پڑھ لی۔ وہ نوین سے کوئی دوسری کتاب مانگنے جا رہی تھی کہ اچانک ہی اسے پرانی حویلی کا خیال آیا۔ اسے یاد آیا نوین نے پرانے کتب خانے کا ذکر کیا تھا۔ سردی کے باعث ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں بند تھا۔ پہلے کی طرح ہی اریبہ آج بھی نکل کھڑی ہوئی۔ موسم ویسا ہی تھا، آسمان پر آج بھی بادل چھائے ہوئے تھے۔ چوکیدار کو چکمہ دینا کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا، سو وہ بڑے آرام سے باہر نکل آئی۔ پچھلی دفعہ کی طرح آج بھی وہ ٹوٹی ہوئی دیوار کے راستے اندر آ گئی تھی۔ یہاں سب ویسا ہی تھا جیسا وہ پہلے دیکھ کر گئی تھی۔ آج وہ بے جھجک ہو کر یہاں پر گھوم رہی تھی۔ ایک ایک کمرے کو دیکھتے ہوئے وہ ایک کونے والے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی اندر سے بدبو کا بھپکا باہر آیا۔ چند لمحے کے لیے تو اریبہ کا سر چکرا گیا۔ اس نے چٹکی سے ناک بند کر لی۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے دروازے کو پورا کھولتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ اسے اندر بدبو کے ساتھ ساتھ بے پناہ گرمی کا بھی احساس ہوا، لیکن وہ سب کچھ نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ یہ کمرہ بھی دوسرے کمروں کی طرح ہی تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ یہ کچھ خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ بس دیواروں کے ساتھ ایک دو خالی ریک رکھے ہوئے تھے اور فرش پر ایک گدا پڑا تھا جو مٹی سے لتھڑا ہوا تھا۔ اسے اس کمرے میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی تھی، اس لیے وہ باہر نکلنے لگی۔ جاتے ہوئے اچانک ہی اس کا پیر گدے سے ٹکرایا تو وہ لڑکھڑا گئی۔ سہارے کے لیے اس نے دیوار کے ساتھ پڑے ریک کو تھاما تو وہ اپنی جگہ سے کچھ ہل گیا، لیکن دوسرے ہی پل کچھ عجیب سی گڑگڑاہٹ سنائی دی اور وہ ریک اپنی جگہ سے گھومنے لگا۔ اریبہ جلدی سے ایک طرف ہٹ گئی اور حیرانی سے گھومتے ہوئے ریک کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس ریک کی جگہ پر ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اریبہ چند لمحے تک کچھ سوچتی رہی، پھر ٹارچ جلاتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر دیکھا۔ نیچے سیڑھیاں جاتی دکھائی دے رہی تھی، وہ ان کے ذریعے نیچے اترنے لگی۔ چند لمحے بعد وہ اس حویلی کے تہہ خانے میں کھڑی تھی۔ اسے نوین کی باتوں پر کچھ یقین آیا تھا اور کچھ نہیں آیا تھا، لیکن اب یہاں ہر طرف بکھری ہوئی کتابیں دیکھ کر اسے اس کی بات کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھنے لگی۔ کچھ کتابیں دیواروں کے ساتھ لگے شیلفوں میں رکھی ہوئی تھیں، کچھ فرش پر ڈھیر کی شکل میں جمع تھیں جن میں دیمک لگ چکی تھی۔ بہت سی کتابوں کی جلدیں سیاہ تھیں
اور کچھ پر عجیب و غریب تصویریں بنی ہوئی تھیں، لیکن اریبہ کی توجہ کمرے کے عین درمیان میں رکھی ایک میز نے کھینچ لی۔ اس میز پر سیاہ کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک موٹی اور بہت بڑی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ اس کتاب سے سبز رنگ کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اریبہ جھجک کر چند قدم اٹھاتے ہوئے اس میز کے قریب پہنچ گئی اور میز پر پڑی ہوئی کتاب کو غور سے دیکھا۔ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں لگ رہی تھی۔ اریبہ بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اریبہ کا دل کچھ مطمئن ہوا تو اس نے کتاب پر لپٹا سیاہ رنگ کا کپڑا کھولنا شروع کیا۔ اریبہ نے جیسے ہی سیاہ کپڑا کتاب پر سے ہٹایا، کتاب سے پھوٹتی ہوئی سبز رنگ کی روشنی مزید تیز ہو گئی اور اس روشنی سے سارا کمرہ منور ہو گیا تھا۔ اریبہ نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کتاب کو کھول دیا۔ کتاب کھلنے کے ساتھ ہی زوردار ہوائیں چلنے لگیں، دروازے کھڑکیاں زوردار آواز کے ساتھ بجنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا گویا ہوا کے زوردار دباؤ سے اکھڑ جائیں گی۔ اریبہ نے آیت الکرسی کا ورد اور بھی تیز پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اچانک ہی اریبہ حق دک رہ گئی کیونکہ کتاب کے اندر سے کسی مرد کی آواز سنائی دی۔ اریبہ یہ آواز سن کر سخت خوفزدہ ہو گئی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ دوسرے لمحے جو اس نے دیکھا وہ ایسا ناقابل یقین منظر تھا کہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے قدموں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس کی۔ کتاب میں سے پھر سے مردانہ آواز سنائی دی، میں ایک جن زادہ ہوں، میرا نام زرغام ہے، مجھے تمہارے دادا نے کئی برس قبل اس کتاب میں قید کر دیا تھا۔ تمہارے دادا کالا جادو کرتے تھے اور اپنے جادو سے کئی لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے تھے۔ اس نے اپنے ہمزاد کو قابو میں کیا ہوا تھا، اس کا ہمزاد یہاں بھی موجود ہے۔ اریبہ جنزادے زرغام کی بات سن کر شوق میں آ گئی۔ دوسرے بچوں کی طرح اسے بھی اپنے آباء و اجداد پر فخر تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پردادا ایسے انسان نکلیں گے جس کے بارے میں اریبہ نے سوچا تک نہیں تھا۔ ابھی وہ اس شوق سے نکلی نہ تھی کہ کمرے کے کونے میں پڑے ہوئے ایک مٹی کے مٹکے سے سیاہ دھواں سا اٹھنے لگا۔ اریبہ آنکھیں پھاڑے دیکھتی رہی۔ وہ سیاہ دھواں اب ایک انسانی خدوخال اختیار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دھوئیں کی جگہ ایک شخص کھڑا تھا جو اریبہ کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی تھا جو اس رات اسے کھڑکی پر نظر آیا تھا، وہی سفید نچڑا ہوا چہرہ، خوفناک آنکھیں اور ناک اور ہونٹوں کے بغیر دکھائی دینے والی صورت۔ اریبہ نے ڈرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے میز پر رکھی ہوئی کتاب پکڑ لی۔ کتاب پکڑتے ہی کتاب میں قید زرغام جنزادے نے کہا، اریبہ اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرو، یہاں میری طاقت کم ہے، اور باہر جا کر ماؤز 3 بار پڑھو، اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا، جلدی کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پردادا کا ہمزاد ہم دونوں کو ختم کر دے۔ مگر اریبہ کی ٹانگوں نے ہلنے سے انکار کر دیا، وہ چاہتے ہوئے بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اس سفید چہرے والے خوفناک شخص کی طرف دیکھا۔ اس نے اریبہ کو دیکھتے ہوئے اپنی کرہ آواز میں کہا، تم میری پوتی ہو اور میں تمہارا دادا ہوں، اس لیے تمہیں میری بات ماننی چاہیے۔ اس کتاب کو بند کر دو، کتنی مشقت سے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اریبہ کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ دم بخود سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ سفید چہرے والا شخص آگے بڑھتے ہوئے بولا، تمہیں میرا بتایا گیا ایک عمل پورا کرنا ہوگا۔ اس کتاب کے پہلے ورق پر جو لکھا ہوا منتر ہے وہ اوپر والے کمرے میں بیٹھ کر پڑھنا ہوگا۔ جیسے ہی تم 7 بار یہ منتر پڑھو گی تو تمہارے سامنے ایک الو آ کر گرے گا، تم نے اس کے جسم میں چبھی ہوئی سوئیاں نکالنی ہیں اور بس میں آزاد ہو جاؤں گا اور مجھے میری طاقت واپس مل جائے گی۔ اس کے بعد یہ ساری دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی، تم جس چیز پر ہاتھ رکھو گی وہ تمہاری دسترس میں ہوگی۔ اریبہ نے روحانسی آواز میں کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہاں سے جانے دو۔ اریبہ کی بات سن کر اس کا چہرہ مزید بھیانک ہو گیا۔ اس نے غراتے ہوئے کہا، اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گی تو یہاں سے زندہ نہیں نکل سکو گی۔ اریبہ نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور اچانک ہی سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ کتاب اس کے ہاتھوں میں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے اس مرے ہوئے دادا کو چکمہ دے کر باہر بھاگ جائے گی، مگر اس کا اندازہ غلط نکلا۔ جو ہی وہ دروازے پر پہنچی وہ کھڑاک سے بند ہو گیا اور اسے کھولنے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ دروازے پر پھر وہی بھیانک چہرہ دکھائی دینے لگا۔ میں نے کہا نا، تم میری بات نہیں مانو گی تو یہاں سے زندہ نہیں نکل پاؤ گی۔ اس کی بات سن کر اچانک ہی اریبہ کے دماغ میں ایک سوچ ابھری اور اس نے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے،
لیکن تم پھر مجھے جانے دو گے؟ اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کے بعد تم آزاد ہوگی۔ اریبا نے آمادگی ظاہر کر دی تو وہ وہاں سے ہٹ گیا اور دروازہ کھل گیا۔ باہر کمرے میں آتے ہی اریبا کھانستے ہوئے چیخنے لگی، میرا دم گھٹ رہا ہے، کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ حمزاد نے کہا، اس کمرے سے باہر جاؤ، تمہیں اب وہیں پر عمل کرنا ہوگا۔ اریبا باہر آ گئی، اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا۔ حمزاد نے اس کے ہاتھوں بے وقوف بن کر اسے باہر نکلنے کا موقع دے دیا تھا۔ ہال میں کھڑے ہو کر اس نے پہلے تو آیت الکرسی پڑھ کر خود پر اور ارد گرد پھونکی اور ماؤس 3 پڑھتے ہوئے کتاب کھولنے لگی۔ حمزاد ٹھٹک کر رہ گیا، پھر چیخنے لگا، یہ مت کرو، یہ تم کیا کر رہی ہو اریبا؟ میری محنت کو مٹی میں نہ ملاؤ، یہ غداری ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اریبا نے اس کی طرف سے اپنے کان بند کر لیے۔ ماؤس 3 کا ورد مکمل ہوتے ہی کتاب سے سبز روشنی باہر نکل کر ایک مجسم صورت اختیار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اریبا نے اسے بھی انسانی روپ میں آتے دیکھا۔ وہ ایک سفید ریش جن تھا۔ حمزاد اور جن کے درمیان شدید قسم کی جنگ چھڑ گئی۔ وہ دونوں ہی بے حد خوفناک شکلیں اختیار کرنے لگے۔ اریبا اب تک کسی نہ کسی طرح اپنے اعصاب پر قابو رکھے ہوئے تھی، لیکن یہ سب دیکھ کر اس کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ دوبارہ جب ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں تھی اور سب اس کے بستر کے گرد جمع تھے۔ ایک طرف زرغام جن بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے سب کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ حمزاد اس کے ہاتھوں شکست کھا کر فنا ہو گیا تھا اور اس کے خاتمے کے ساتھ ہی پرانی حویلی میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ چند گھنٹوں میں وہ ساری حویلی جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ زرغام جن نے جاتے سمے اریبا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے بہت سے تحائف دیے تھے۔ علی اور نوین کی شادی ہو چکی ہے، اریبا بھی اب جوان ہو چکی ہے اور جلد ہی اس کی بھی شادی ہونے والی ہے۔ اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں، مگر اب بھی کبھی اریبا کی اپنے گھر والوں سے اس موضوع پر بات ہوتی ہے تو وہ زرغام جن کو ضرور یاد کرتے ہیں۔